اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سب سے پہلے میری گزارش ان میرے بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے جنہوں نے میرا چینل مولانا محمد احمد درس قرآن سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو، وظیفہ اور عمل اور مسئلہ آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک اور عنوان وہ بہت ہی اہم ہے، بہت ہی ضروری ہے میرے ان بھائیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے، میرے ان بزرگوں کے لیے، ان بیٹیوں کے لیے کہ جو میرے بھائی اور بہنیں اپنی بچیوں کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اس لیے کہ سب سے بڑی خواہش والدین کی یہ ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی سی تربیت کریں۔ اچھی تربیت اور پرورش کرنے کے بعد دوسری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ بچیوں کا رشتہ کہیں مناسب جگہ پہ طے ہو جائے۔ تو میری اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب میری بیٹیوں کے، سب بہنوں کے نصیب اچھے کرے اور ان کو اللہ رب العزت کی ذات نیک اور صالح رشتے عطا فرمائے۔ تو بہت سے میرے بھائی اور بہنیں یہ سوال لے کر حاضر ہوتی ہیں کہ ہماری بچیوں کے رشتے نہیں طے ہو پاتے، اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ منگنی بھی ہو جاتی ہے، منگنی ہونے کے بعد پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ کیا اس کے اندر کوئی بندش ہے، کوئی جادو ہوتا ہے؟ کوئی وظیفہ عنایت فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ جو کوئی بھی میری بھائی اور بہن اس مسئلے کی وجہ سے، میری بیٹی اس مسئلے کی وجہ سے پریشان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مسائل کو حل فرمائے اور نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلا کام میرے بھائیوں اور بہنوں جو کرنے کا ہے وہ ہے نماز کی پابندی۔ نماز کی پابندی کریں اور پھر اس کے بعد اللہ کے حضور دعا بھی کرتے رہیں۔ اللہ کے حضور دعا کے ساتھ ساتھ جو آپ نے عمل اور وظیفہ کرنا ہے وہ نہایت ہی اہم وظیفہ، انشاءاللہ تعالی رشتے کے اندر جو رکاوٹ ہے، رشتے کے اندر جو بندش ہے، وہ ساری بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے منزل بھی ڈیلی کی کرنی ہے۔ وہ وظیفہ اور عمل کیا ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 131 اور 132 دوبارہ پھر سن لیں۔ سورۃ طٰہٰ اس کی آیت نمبر 131 اور 132 وہ میں پڑھ بھی دیتا ہوں۔ آیت قرآن مجید کی سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 131 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى۔ یہ آیت آپ لوگوں نے کسی کاغذ کے اوپر لکھ کر کسی کپڑے یا چمڑے وغیرہ میں سلوا کر بازو پر باندھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی رشتے کے اندر جو رکاوٹ ہے، جو کوئی پریشانی ہے، جو کوئی بندش ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کو دور فرما دیں گے۔ دوبارہ پھر اچھے طریقے سے اس عمل کو سن لیں،
سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 131 اور آیت نمبر 132 کو کسی کاغذ پر لکھنی ہے، اور کاغذ پر لکھ کر کسی کپڑے یا چمڑے وغیرہ میں باندھ لینی ہے، اور اس کو پھر سلوا کر بازو پر باندھ لے۔ انشاءاللہ تعالی شادی کے اندر جو رکاوٹیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو کوئی بندش ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کو دور فرما دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب بچیوں کے رشتے مناسب جگہ پہ طے فرمائے، اللہ رب العزت کی ذات نیک اور صالح رشتے عطا فرمائے، اور سب بچیوں کے نصیب اچھے کرے۔